یہ انفارمیشن وارفیئر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. کس طرح مودی سرکار جو ہے وہ ایکچولی مودی مکار کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ صرف پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہا بلکہ زیادہ بڑا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ بھارت کے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہے. اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا کہ آج کی اس دنیا کے اندر لوگوں کو کراس کرنا آتا ہے. اگر آپ کہکا نہ لگائیں تو میرا نام بدل دیجیے گا کہ یہ بیوقوف انسان جو ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، میں بار بار اپنے ویلاگس کے اندر آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن وارفیئر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. یہاں پہ گولیاں تو شاید آپس میں ایکسچینج نہ ہو رہی ہوں، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فوجوں کے درمیان جنگ کا آغاز تو نہ ہوا ہو، لیکن انفارمیشن جو ہے اس حوالے سے یہ سلسلہ بہت دیر سے سٹارٹ ہو چکا ہے. بلکہ 22 اپریل کو جب پہلگام کا واقعہ پیش آیا تھا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان انفارمیشن کی یہ وار جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ کس طرح مودی سرکار جو ہے وہ ایکچولی مودی مکار کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ صرف پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہا بلکہ بھارت کے لوگوں کو، میری نظر میں تو زیادہ بڑا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ بھارت کے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب چینلز کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا، کیونکہ یہ انفارمیشن وہاں تک پہنچ رہی تھی. لیکن ظاہری بات ہے اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا کہ آج کی اس دنیا کے اندر لوگوں کو کراس کرنا آتا ہے. اگر آپ بلاک کر بھی دیں گے تو وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ ایکسیس ہوتا ہے. میں تھوڑی دیر میں مختلف خبریں، میں کوئی ایک خبر نہیں، مختلف خبریں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا. بلکہ اگر آپ کہکا نہ لگائیں تو میرا نام بدل دیجیے گا کہ یہ بیوقوف انسان جو ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اور صرف اپنی سیاست کی خاطر. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے ذرا پاکستان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے دیں، اور وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کو جو ہے موجودہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس تناظر میں وہ بریفنگ دیں گے. اور سرکاری میڈیا کے مطابق یہ بریفنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ ہم اسے بھی کور کر سکیں. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ ٹائمز آف انڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو پہلگام کا واقعہ پیش آیا تھا اس سے پہلے یہ انٹیلیجنس رپورٹس بھارتی حکومت کے پاس تھیں کہ ایسا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن اب سوال کیا جا رہا ہے کہ جب یہ پہلے بات پتہ تھی، انٹیلیجنس موجود تھی، تو تب سے لے کر اب تک جو بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے وہاں پہ انسٹالیشنز کیوں نہیں کی، وہاں پہ آپ نے ڈپلائمنٹ کیوں نہیں کی، وہاں پہ فوج یا وہاں پہ جو کشمیر کی جو پولیس انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، تقریباً 8-9 لاکھ کی تعداد کو فوجیوں کی بنتی ہے، تو آپ نے وہاں پہ ڈپلائمنٹ کیوں نہیں کی. اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. ٹائمز آف انڈیا نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب یہ انٹیلیجنس جو ہے وہ موجود تھی. دوسرا، اب آئیے کہ یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے مودی نے، اب اس کے اوپر بھی سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ساگرکا گھوش ہیں. ساگرکا جو ہیں وہ ماضی کے اندر جو ہیں وہ جرنلسٹ رہ چکی ہیں، لیکن اب ایک پولیٹیشین ہے، پارلیمنٹیرین ہے. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتی ہیں اپڈیٹ آن 12 days آفٹر پہلگام ٹیررسٹ اٹیک، کہ جی 12 دن ہو چکے ہیں اور 12 دن کے بعد جو ہے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ہماری یہ ہے. یہ خود انڈیا کے حوالے سے ساگرکا خود بتا رہی ہیں. کہتی ہیں نو اکاؤنٹیبلٹی فکس فار میجورٹی سیکورٹی لیپس، کہ اتنا بڑا جو لیپس ہو گیا اس کا کون ذمہ دار ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. نو ٹریس یٹ آف دوز ریسپانسبل فار دا ہینیس اٹیک، ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا. 4 بندے ہیں، تصویریں آ گئیں، سب کچھ ہوا، ان کا کیا ٹریس ہے، وہ کدھر گئے، کچھ نہیں پتا. آگے، نو رپلائی ٹو اپوزیشن ریکویسٹ فار اسپیشل سیشن آف پارلیمنٹ. اپوزیشن نے یعنی کہ کانگریس نے جو ہے وہ راہل گاندھی نے یہ کہا تھا، لیٹر لکھا تھا کہ جناب جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے ہونا چاہیے تاکہ پہلگام کے واقعے کے اوپر ڈسکشن کی جائے. کوئی سیشن نہیں کیا جا رہا. نو وزٹ بائی نریندر مودی ٹو کشمیر اور میٹنگز ود وکٹمز فیملی، کہ جی نریندر مودی جو ہے ابھی تک کشمیر ہی نہیں گیا ہے. ابھی میں نے آپ کو شاید کل کے میں نے ویلاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس کی پتہ نہیں کتنے دیر کے بعد جا کے عمر عبداللہ جو وہاں کی چیف منسٹر ہیں اب جا کے ان سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن مودی خود اٹھ کے اب تک کشمیر نہیں گیا ہے. مودی ابھی تک جو وہاں پہ اس حادثے کے اندر مارے جانے والے افراد تھے ان کی فیملی سے نہیں ملا ہے ابھی تک جا کے. اور اس کے اوپر بڑا غصہ پایا جاتا ہے بھارت کے اندر کہ یہ کس قسم کا شخص ہے. امت شاہ نے، مجھے یاد ہے جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس کے اگلے دن امت شاہ وہاں پہ گیا تھا اور امت شاہ نے جو ہے وہ جا کے تھوڑی بہت جو ہے ان کے لوگوں سے ملاقات کی تھی. اور انٹرسٹنگ بات اس وقت بھی انہوں نے کیا تھا کہ وہ جو کنورسیشن تھی
یہ اتنا کنٹرولڈ ہے ان کا میڈیا کہ وہ جو کنورسیشن تھی ان کے لواحقین کی، ان افراد کے، وہ جو ان فیملیز کی، ان کی آواز بند کر دی گئی تھی. آواز بند کرنے کے ماسٹر ہیں یہ پاکستانی ایکسپرٹس کو جو بلاتے ہیں، پاکستانی جرنلسٹ کو بلاتے ہیں تو اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ وکٹمز کی فیملیز کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی تھی. اور یہ میں ٹوٹلی مودی مکار کو جو ہے وہ اس کا میں جو ہے وہ کریڈٹ دوں گا کہ وہ نیریٹو کو بلڈ کس طرح کرتا ہے کہ کوئی آواز نہ چلی جائے. مطلب وہاں پہ فیملیز کیا چیخیں مار رہی ہوں گی، اس وقت یہی کہہ رہی ہوں گی جی کدھر تھی سیکیورٹی، انہوں نے ان کی آواز ہی بند کر دی. میڈیا کو جو آواز وہ جو پہنچے ویژولز پہنچے اس میں ان کی آواز بند تھی. آگے لکھتی ہیں انسٹیڈ شری نریندر مودی پوزنگ ایز گلٹسی انٹرٹینمنٹ سمٹس اینڈ کٹنگ ریبنز آن پورٹ پروجیکٹس. آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس کو اسی وقت پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہاں پہ پہلگام کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں آپ نے پوری دنیا میں جو ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں، اور یہ کس سے ملنے چلا گیا، یہ جو ہے شاہ رخ خان، اکشے کمار، انل کپور، ان لوگوں سے جو ہے وہ ان کے فنکشن میں وہاں پہ چلے گیا. ویوز کا ایک فنکشن تھا، ویوز جو ہے ان کی ایک تنظیم ہے، اس کا فنکشن تھا، یہ اس میں چلا گیا. اب میں بندہ پوچھے یہاں پہ تم جنگ کر رہے ہو اور وہاں پہ جا کے تم فلمی ستاروں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہو، ان کے شوز کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہے ہو. تو ساگرہ کا جو ہے وہ بھی اسی طرف جو ہے وہ پن پوائنٹ کر رہی ہیں. آگے کہتی ہیں اناؤنسنگ کاسٹ سینسس، ذات پات کے حوالے سے جو مردم شماری اس نے شروع کروائی ہے. میں نے آپ کو یاد ہے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ادھر دھیان دو کیونکہ یہاں پہ تو ہم سے کچھ ہو نہیں رہا. اس کے بعد آگے جو ہے وہ لکھتے ہیں شری نریندر مودی سین لافنگ اینڈ جوکنگ وتھ شری نتیش کمار اینڈ NCBN آن اسٹیج. یہ بیسکلی بہار کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریے کہ یہ تو وہاں پہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہا ہے، یہ تو وہاں پہ جلسوں کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہے، اس کا تو دھیان ہی نہیں ہے اس سائڈ کے اوپر. تو یہ سیریسنیس ہے اس کی. مین وائل اب آگئی میڈیا کی طرف. مین وائل نیوز چینلز کریمنگ منہ توڑ جواب اینڈ BJP hate factory and bigots persecuting Kashmiri students. Imagine if the opposition had been in power at this moment. کہ جناب یہ حال ہے ان کا کہ جو چینلز ہیں وہ ریپبلک ہو جائے، ٹائمز نہ ہو جائے، دیگر سارے جی نیوز وغیرہ یہ سارے ہو جائیں، یہ سارے کے سارے نفرت پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، کشمیریوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر دھیان ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ بدلہ لینا ہے. وزیر اعظم آپ کا جو ہے اس کے لچھن ہی کسی اور طرف چل رہے ہیں. تو یہ ساگرہ کا جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک اور جو ہے پروین سوانی جو بیسکلی ان کے سیکورٹی میٹرز کے اوپر لکھتے ہیں. میں ہمیشہ آپ سے بار بات کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی کوٹیشنز ہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پروین سوانی جو ہیں وہ سیکورٹی میٹرز کے اوپر لکھتے ہیں. ان کی ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، میں ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کرتا رہوں گا. لکھتے ہیں briefly heard one of the India's leading army veteran thinker Raj Shukla on NDTV on India's kinetic response to Pakistan for Pahalgam terrorist attack. انہوں نے کہا میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ سابقہ ان کے فوجی ہیں ویٹرن تھنکر راج شکلا، وہ NDTV کے اوپر آئے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں according to him Indian Air Force 2019 Balakot established deterrence which forced Bajwa to talk of economics and peace. انہوں نے کہا کہ جی وہ بول رہے تھے وہاں پہ کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ 2019 میں جب بالاکوٹ کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد جنرل باجوہ جو ہے نا انہوں نے بھارت کے طرف اپنی پالیسیز کو تبدیل کیا اور وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اکانومی اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ انہوں نے دھیان دینا شروع کیا. According to him, now the deterrence has worn off and India needs to re-establish it with calibrated kinetic action. انہوں نے کہا کہ جی وہ باجوہ کی جو ہے وہ کوشش تھی کہ معاملات کو امن و امان کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے، دونوں ملکوں کے درمیان امن رہے. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اب اس لیے انڈیا کو بھی ضرورت ہے کہ جس طرح پہلے ایک بالاکوٹ کیا تھا نا تو اس طرح ایک اور بالاکوٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. آگے کہتے ہیں I have difficulty understanding whether this fellow is genuinely dumb or is misleading Indian viewers who sadly equate rank he retired as Lieutenant General with knowledge and wisdom. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ یہ بندہ واقعی بیوقوف ہے، یہ گدھا ہے، یا یہ ایکچولی جان بوجھ کے انڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ مسلیڈ کر رہا ہے، ان کو غلط رستے پہ لے کے جا رہا ہے. Reality is Balakot had nothing to do with India establishing deterrence against Pakistan. Pakistan's role since 1990 in Kashmir is evidence that Pakistan military has not been deterred by Indian military. انہوں نے کہا کہ بالاکوٹ شالاکوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1990 سے لے کر آج تک تاریخ گواہ ہے کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ بھارتی فوج سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی. ان سے نہ وہ ڈرتی ہے نہ ان کو گھبراتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا انڈین فوج سے.
Bajwa's hope for peace with India and focus on Pakistan economics and development was outcome of his meeting with Xi Jinping in Beijing after India's 5 August 2019 revocation of 370 and 35A. उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने अगर कोई अमन व अमान के ऊपर काम भी किया ना, तो शी जिनपिंग के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी, जो चीन के सदर हैं, तो उसके बाद जो है वो एक अमन ओमान की सूरत हाल जो है वो कायम हुई थी, और वो भी कश्मीर के हवाले से जब आर्टिकल 370 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई थी, तो उसकी वजह से अमन ओमान कायम हुआ था. भारतीय फौज की वजह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था. She had advised him to focus on Pakistan development and let China talk with India for peace in the region. चाइना ने जो है वो पाकिस्तान को कहा था कि आप अपने मुल्क की तरक्की के ऊपर जो है वो ध्यान दें, इंडिया को जो है वो हम खुद संभाल लेंगे इस खित्ते के हवाले से कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता. Consequently, the triangular security matrix involving India, Pakistan and China was formed. और उसके बाद जो है ये 3 रुकनी त्रिकोण जो है वो बनी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की, कि वो मामला जो है वो इस तरह आपस में रिजॉल्व करेंगे. In this, China publicly declared its support to Pakistan's sovereignty and security. इस दौरान जो है वो चीन ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हम जो है वो जिम्मेदारी उठाते हैं. This is why any hope of Indian military taking kinetic action in air domain against Pakistan will lead to war with PLA supporting Pakistan military with its huge non-kinetic capabilities. उन्होंने कहा कि अगर भारत ने, ये वो प्रूफ करता है कि अगर भारत ने जो है वो कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बाय एयर यानी कि एयर फोर्स के जरिए कुछ करने की कोशिश की, तो चीन भी जो है वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा. और आगे लिखते हैं कि this is why any hope of Indian military taking kinetic action in air domain against Pakistan will lead to war with PLA supporting Pakistan military with its huge non-kinetic capabilities, which fellows like Shukla don't understand. ये जो जिसी साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में बात हो रही है, इसको समझ नहीं आती. As I keep saying, 34 years of counter-terror operations in J&K which helped Indian army officers rise in rank also dwarfed them intellectually. उन्होंने कहा 34 साल से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, इन लोगों की अकल जो है वो घास खाने चली गई है. इनको समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली खित्ते की पॉलिटिक्स जो है वो क्या कह रही है. Being incapable of understanding modern warfare, especially the PLA, which has against Indian military capabilities to win war before joining it. Think about this. उन्होंने कहा कि चीन की जो फौज है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो किसी जंग के अंदर आए बगैर, उससे पहले ही जो है वो जंग में आए बगैर जंग जीत सकती है. ये चीन के बारे में बात कर रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ सीरियस थिंग्स आर. अब ये इनके अपने लोग बोल रहे हैं कि ये किस तरह लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं. कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती. अब एक और स्टोरी, ये तीसरी चीज़ है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है. अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको पता लगेगा. इसमें लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है. अरबों रुपए खर्च करके शाहराहों और बंदरगाहों को वसअत दी और दर्जनों नए हवाई अड्डों की तामीर की. ये एयरपोर्ट्स के हवाले से जो है ना ये बात है. कहते हैं लेकिन ये सब हिंदुस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता, कि ग्राउंड रियलिटी जो इंडिया के अंदर है, जो शाइनिंग इंडिया का ये लोग नारा मारते हैं, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है. सड़कों के ज़रिए जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन तलब और रसद में फ़र्क है कि सड़कों से जो है वो हर चीज़ जो है वो आप अटैच करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई और डिमांड, कि जहाँ पे सड़क आपने लेके जानी है वहाँ पे उसकी डिमांड भी है या नहीं है, या एवं बिला वजह सड़कें बनाई जा रहे हैं. इतनी ज़रूरत नहीं जितना कुछ लोगों को दिखाने के लिए तामीर किया जा रहा है, कि जितनी सड़कें बनाने की आप लोग कर रहे हैं जी, ये भी बना लो वो भी बना लो, क्या वहाँ पे इतनी आबादी है, इतनी ज़रूरत भी है कि बिला वजह सड़कें बनाई जा रहे हैं. दर्जनों बड़े मनसूबे नाकस कारकर्दगी का शिकार हैं. इनके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फॉल्टी हैं. ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, नॉट अ पाकिस्तानी मीडिया. ब्लूमबर्ग इंडिया के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है. हिंदुस्तान के 140 हवाई अड्डों में से सरकारी एविएशन डेटा के मुताबिक 1 दर्जन टर्मिनल्स ने दिसंबर से मार्च के दरमियान एक भी मुसाफिर नहीं देखा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 140 हवाई अड्डे जो हैं वो भारत के अंदर बने हुए हैं, और उसमें से 1 दर्जन 12 ऐसे टर्मिनल्स हैं एयरपोर्ट्स के जहाँ पे एक भी मुसाफिर नहीं आया. ना उसने टेक ऑफ किया ना उसने लैंड किया, लेकिन एयरपोर्ट बनाया हुआ है आपने. आगे लिखते हैं कि गुज़िश्ता साल के बेशतर हिस्से में 1/3 से ज़्यादा हवाई अड्डों पर औसतन 5 से कम रोज़ाना परवाज़ें थीं. कुछ दिनों में बाज़ ने 0 परवाज़ें रिकॉर्ड की हैं. उन्होंने कहा कि जो पिछला पूरा एक साल गुजरा है उसमें से कई ऐसे 1/3 1/3 तकरीबन 33% जो है वो हवाई अड्डे ऐसे थे जिस पे औसतन रोज़ाना जो है वो 5 से भी कम परवाज़ें आया करती थी वहाँ पर. कुछ दिनों में बाज़ ने जो है वो 0, कहीं पर जो है वो एक भी परवाज़ नहीं आई, ऐसे दिन भी गुजरे हैं.
واضح طور پر ہندوستان اپنے ایویشن انفراسٹرکچر کے منصوبہ بندی ٹریفک اور طلب کی بنیاد پر نہیں بلکہ انتخابی اور سیاسی ایجنڈوں پر کر رہا ہے کہ جی سیاسی نعرے بازی کرنے کے لیے, سیاسی چیزیں دکھانے کے لیے جو ہے وہ اہم ہی بلا وجہ کی چیزیں وہاں پہ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں کوئی صنعتی یا آبادی کا دائرہ موجود نہیں وہاں انفراسٹرکچر بنانے کا طریقہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا کوئی ان منصوبوں سے مالی فائدہ اٹھا رہا ہے, یعنی کہ کمیشن بنائی جا رہی ہے بیچ میں ایکچولی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس وہاں پہ بنا کے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو بلا وجہ کیوں چیزیں بن رہی ہیں وہاں پہ, کیا بیچ میں سے پیسہ کھایا جا رہا ہے. ملک کے بڑے شہروں میں کئی میٹرو سسٹم مشکلات کا شکار ہے. ممبئی کی سواریوں کی تعداد اپنے اصل ہدف کا تقریباً 30% ہے کہ جتنی آبادی کے لیے ذہن میں رکھیے گا جب بھی کوئی جس طرح ہمارے یہاں پہ اورنج لائن ٹرین ہے یا پشاور کی جس طرح وہاں پہ ایک پورا میٹرو سسٹم وہاں پہ موجود ہے, تو اس کا ایک پہلے سے ایک اپروکسیمیٹ آئیڈیا کیا جاتا ہے کہ یہ روزانہ اتنے لاکھ افراد جو ہے اس کا استعمال کریں گے, اور اگر وہ اس ٹارگٹ سے کم ہو تو آپ کے پروجیکٹس جو ہیں ایکچولی نقصان میں جاتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے میٹرو سسٹم تو بتائے ہیں لیکن ان کے اصل ہدف کا صرف 30% جو ہے اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے. تو 30% اگر یوٹیلائزیشن ہے تو ایکچولی وہ آپ کے ایک وائٹ ایلیفنٹ کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. اور بنگلور جو ہے انہوں نے کہا جی اس کی 6% ہے, صرف 6% افراد بنگلور کے اندر جو ہے ان انفراسٹرکچرز کا استعمال کر رہے ہیں. نئی دلی اور کلکتہ کے علاوہ ہندوستان بھر کے میٹرو میں اصل سواریوں کی تعداد مطلوبہ سطح سے 20% سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, سرکاری آڈیٹر نے ماضی میں کہا تھا کہ کچھ منصوبے ضرورت سے سالوں یا حتیٰ کہ دہائیوں پہلے بنائے گئے ہیں. ہندوستان کے گوشت ہوائی اڈے مثال کے طور پر اکثر چھوٹے شہروں میں واقع ہیں جہاں صرف چھوٹے طیاروں کے لیے رن وے ہیں جو ملک میں محدود ہیں, اور سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ سے متعلق اخراجات فی الحال پوری صنعت میں یکساں ہیں. بعض یعنی علاقائی ہوائی اڈے اور مصروف بین الاقوامی ہوائی اڈے تقریباً ایک ہی رقم ادا کرتے ہیں, حالانکہ ان کی بیلنس شیٹ میں بہت فرق ہے. تو یہ جناب مودی سرکار جو ہے وہ مودی مکار ہے ایکچولی, اور کس طرح جو ہے وہ آپ لوگوں کو انڈینز کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایک اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے جو ہے اپنی مکاری یہاں پہ بھی دکھائی ہے, اور وہ ہے جناب آئی ایم ایف کے حوالے سے. آئی ایم ایف کے اندر جو ہے پاکستان کا ایک ریویو چل رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ اگلی قسط ملنی ہے لون کی, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کرشن مورتی سبرمنیم ان کو واپس بلا لیا ہے, ان کو برخاست کر دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ واپس بلا لیا ہے, اور آئی ایم ایف سے جو ہے وہ 3 سالہ مدت مکمل ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی جو ہے ان کو واپس بلا لیا گیا. سرکاری سطح پر انہیں ہٹائے جانے کی وجوہات نہیں بتائی گئی, بیسیکلی انڈیا کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وجہ نہیں بتائی گئی کہ ان کو وہاں سے کیوں ہٹایا گیا ہے. تو سوال جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے, بلکہ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں مبشر زیدی صاحب, انہوں نے بیسیکلی سوال کیا کہ بیسیکلی ان کو ہٹانے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا ریویو جو ہے نا وہ کسی طرح روک دیا جائے یا اسے ڈیلے کر دیا جائے, کیونکہ ایک شخص جو وہاں پہ ان کے بورڈ کے اندر موجود ہے اگر وہ وہاں پہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس سے چیزیں جو ہیں سلو ڈاؤن ہو جائیں, پاکستان کو جو ہے مالی طور پہ جو ہے کسی طرح مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی, پاکستان نے انڈین پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں کے اوپر داخلہ جو ہے وہ فوری طور پہ بند کر دیا ہے. وزارت بحری امور کے پورٹس اینڈ شپنگ ونگ کی جانب سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی جہاز کے اوپر جو ہے بحری جہاز کے اوپر انڈیا کا فلیگ ہوگا تو وہ پاکستانی بندرگاہوں کا استعمال نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے یہ ایک آئی ہے, یہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں, یہ انہی کا ہی جرنلسٹ ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جی اس نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ان اے میٹر آف سیریس کنسرن CTGD منیر احمد آف 41 بٹالین آف CRPF, بیسکلی ان کی فوج سے تعلق رکھنے والا ایک جوان ہے, has been dismissed from service with immediate effect for concealing his marriage to a Pakistani national and knowingly harboring her beyond the validity of her visa. His actions were found to be violation of service conduct and detrimental to national security. کہ جی ایک پاکستانی سے جو ہے وہ الزام اس کے اوپر یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی تم نے ایک پاکستانی سے شادی کی اور اسے ریویل کیوں نہیں کیا کہ جی تم نے پاکستانی سے شادی کی ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ جتنی دیر جو ہے وہاں پہ رہی ہے وہ اپنے ویزا سے جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, نریندر مودی کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا تھا پاکستانیوں کے حوالے سے کہ جی ان کو واپس بھیجیں, اس میں بہت سی فیملیز افیکٹ ہو رہی ہیں. ایسے لوگ ہیں جو 35 40 سال سے وہاں پہ ہیں, ایسی مائیں ہیں جن کو بچوں سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا گیا کہ جی وہ ان کا تعلق پاکستان سے تو ان کو واپس بھیجو. مطلب نریندر مودی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بھی نہیں صرف بنا رہا بلکہ ان کے اوپر یہ ظلم و ستم کس طرح کر رہا ہے کہ فیملیز کو جو ہے اس طرح ڈیوائیڈ کر رہا ہے. ہمارے یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا یہ صرف تب ہوا ہے جب ادھر سے اعلان آیا ہے, ورنہ پاکستان کی جانب سے جو ہے لوگوں کو جوڑنے کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ گردواروں کے اندر جو ہے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, سکھ یاتریوں کو جو ہے خاص طور پہ انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے لیے پروویژنز ان کے لیے دی جاتی ہیں. لیکن ادھر انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.